اسلام کے بنیادی اعمال میں سے حج بیت اللہ بنیادی ارکان اسلام، جس سے مسلمان صحیح معنی میں مسلمان بنتا ہے، بنیاد ہے، اس میں سے ایک حج بیت اللہ کی ہے۔ اس شرط کے ساتھ فرض ہوتا ہے جب آدمی وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ شرط صرف حج بیت اللہ کے لیے، اور ہر مسلمان بحیثیت مسلمان ہونے کے، ہر ایمان والا بحیثیت ایمان والا ہونے کے، اس کے دل کے اندر یہ ارمان ہوتا ہے، ایک امنگ ہوتی ہے، اس کے جذبات ہوتے ہیں کہ وہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرے، وہ بیت اللہ کو دیکھے، ایک بار اللہ کے گھر میں ضرور جائے، اس کی یہ تمنا ہوتی ہے۔ شاید ہی کہیں ڈھونڈے سے کوئی مسلمان ایسا ملے گا جس کے دل کے اندر یہ ارمان ہو۔ یہی تو اللہ تعالیٰ نے کشش رکھی ہے اس کے اندر۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے بیت اللہ کو بنایا مثابۃ، لوگوں کے بار بار آنے کی جگہ، مثابۃ کا ترجمہ ہے، مثابۃ للناس وامنا، اور امن کی جگہ بنایا۔ دنیا کے اندر جتنے بھی اسپاٹس ہوتے ہیں، گھومنے کی چیزیں ہوتی ہیں، آدمی ایک مرتبہ جاتا ہے، ایک مرتبہ دیکھ کے آیا تو دوبارہ جانے کے بعد وہ تو دیکھ لیا، اب تو کہیں اور بتا، کشمیر تو میں جا چکا، یا شملہ تو جا چکا، وہاں تو اب تو کہیں اور جانا ہے۔ ایک بار جائے گا، چار مینار کو دیکھنے کا ارادہ ہوتا ہے، ایک مرتبہ دیکھے گا، لیکن بار بار اس کو دیکھنے کا ارادہ نہیں کرتا، دل نہیں چاہتا، حتیٰ کہ بعض مرتبہ چار مینار کے پاس سے گزرتا ہوں، پتہ بھی نہیں لگتا کب گزر گئے، دیکھتا بھی نہیں اس کی طرف، بے دھیانی میں گزر جاتا۔ یہ دنیا کے اسپاٹس ہیں، یہ دنیا کے مقامات ہیں، لیکن بیت اللہ ایسی چیز ہے جس کے اندر اللہ نے اتنی کشش رکھی ہے کہ آدمی ایک مرتبہ جاتا ہے، اس کا دوبارہ جانے کا دل ہوتا ہے، اور دوبارہ جاتا ہے تیسری مرتبہ دل ہوتا ہے، اس کا کبھی دل ہی نہیں بھرتا۔ بیت اللہ کو بار بار دیکھنے سے، بار بار وہاں جانے سے اس کا دل نہیں بھرتا، بس یہی خاصیت ہے۔ حالانکہ وہاں تو کوئی ایسی چیز ہے بھی نہیں، کوئی بہت اچھے باغات ہو وہاں پر بیت اللہ کے اندر، کوئی بہت خوش نما کوئی محل ہو، وہ بھی نہیں ہے، کالے پتھر کے حجرہ نما ایک شکل ہے، کالے پتھر ہے، کوئی بہت خوبصورت کوئی جگہ ہے کیا؟ وہ اس سے خوبصورت جگہیں دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ایمان والے کا دل کھنچتا ہے کعبے کی طرف، کھنچتا ہے، اس کا دل نہیں بھرتا۔ یہ ہے ایمان والے کا تعلق اور کانٹیکٹ بیت اللہ سے۔ ہر نماز کے اندر وہ یہ کہتا ہے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اس کعبہ شریف کی طرف بچپن سے اپنی زبان سے یہ کہتا آ رہا ہے کہ رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اس کا دل چاہتا ہے میں اس کو دیکھوں، اس کی تمنا ہے، اس کا ارمان ہے، اس کے اندر امنگیں ہیں اس کو دیکھنے کی، اور ایک بار دیکھ لیا 100 بار بھی دیکھ لے تو دل نہیں بھرتا۔ یہ ہے اللہ نے خود کہا اس کو قرآن کریم میں، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ امن سکون کو کہتے ہیں۔ امن ہے کہ وہاں پر جو داخل ہو گیا حرم کے اندر، وہ امن کے اندر ہے، کوئی اس کو قتل نہیں کر سکتا، مار نہیں سکتا، یہ تو امن ہے ہی۔ لیکن ایک اور دیکھیں، امن سکون کو کہتے ہیں، تو دلی سکون بھی ملتا ہے وہاں پر، دلی سکون اطمینان بھی ملتا ہے۔ اور پھر جب کعبے پہ نظر پڑتی ہے، اس کی کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول کے، کیا آداب ہے، جب کعبے کی طرف جائیں تو نگاہیں نیچی کر کے جائیں، جس کعبے کو دیکھنے کے لیے ترس رہا ہے آدمی، کہتے ہیں آنکھیں بند کرو، آنکھوں کے بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، جو حضرت پیش کرتے ہیں وہ نیچی نگاہ کرتے ہوئے، گویا کہ آنکھیں بند کر کے وہ اللہ کے گھر کی طرف جا رہا، اسے دیدار کرنے، پھر اس کو پوری علامات بتائی جاتی ہیں، پھر آنکھیں آپ کو کھولنا ہے اس جگہ پہ، جب آنکھیں کھولتا ہے، پہلی نظر جب کعبے پہ پڑتی ہے
دنیا حیض ہو جاتی ہے، نگاہوں سے گر جاتی ہے دنیا، ہر چیز سے زیادہ عظمت اللہ کی ترقی ہوتی ہے اس کے اندر۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حج بیت اللہ کی، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس سال سعادت نصیب فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا، اپنی تیاریوں میں مشغول ہے ان کے آنے کی، وہاں پہنچنے کی، جانے کی تاریخ بھی طے ہو چکی، اور وہاں پر جائیں گے، حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کریں گے۔ جو لوگ ان کو الوداع کہتے ہیں، رخصت کرتے ہیں، ان کے دل کے اندر یہ ارمان ہوتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، دل روتا ہے کہ یہ کتنے خوش نصیب ہیں، لبیک کہہ رہے ہیں اور اب یہ بیت اللہ کو جا رہے ہیں، اللہ کے گھر کا دیدار کریں گے، میں بد نصیب اپنے ملک کے اندر رہ رہا ہوں، کاش کہ میں بھی جاؤں، کاش کہ میں بھی بیت اللہ کی سعادت حاصل کروں۔ یہ ہر ایمان والے کا ایمانی جذبہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ ایمان والے کا تعلق کعبۃ اللہ سے ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس لیے جن پر حج فرض ہے ان کو ضرور حج کرنا چاہیے۔ اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا گھر اس روئے زمین پر جو بنایا گیا وہ بیت اللہ کو بنایا، سب سے پہلا گھر۔ یعنی ہم جتنی عمارتیں دیکھتے ہیں یا دیکھی ہیں، دیکھیں گے، جتنی بلڈنگیں محلات دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا گھر بیت اللہ کو بنایا، اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے گویا سمجھا دیا کہ تمہاری سب سے بڑی ضرورت اور تمہاری ہدایت اس گھر کے اندر ہے، اس سے اپنے تعلق کو جوڑو، اس سے اپنے تعلق کو جوڑے رکھو۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اللہ کہہ رہا ہے اسے مکہ کہتے ہیں، مبارکاً بڑا برکت والا گھر ہے، وہدی للعالمین، اور لوگوں کے لیے ہدایت۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پر حج کرنا فرض ہے۔ من استطاع إليه سبیلا، اس گھر کا حج کرنا فرض ہے تو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ حج بیت اللہ اس شخص پر فرض ہوتا ہے جس کے اندر 3 شرطیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، جو حج بیت اللہ تک جانے کی طاقت رکھتا ہو، اتنا خرچہ ہو کہ وہاں پہنچ جائے، وہاں سے واپس آ جائے، وہاں جا کے بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، ہو وہاں اپنی ضرورت پوری کر سکے، اتنا جس کے پاس حرج اور خرچ ہو، پہلی شرط۔ دوسری یہ کہ وہ اپنے پیچھے اپنے گھر والوں کا انتظام کر جائے، اگر ہے اس کے بعد اتنا تو حج فرض ہے، ورنہ بھی حج فرض نہیں۔ اپنے گھر والوں کا انتظام کر کے جانا، جتنے دن وہاں رہے گا، جتنے دن کا سفر ہے وہاں رہے گا، جتنے دن اتنے دن گھر والوں کا نام و نقطہ کا انتظام۔ اور تیسرا، راستہ معمول ہو، پرامن ہو، تو اب اس پر حج فرض ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حج فرض فرمایا تو فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کے لیے لوگوں پر حج کرنا فرض ہے۔ یہ صرف حج کی شان ہے، نماز کے لیے نہیں فرمایا کہ اللہ کے لیے لوگوں پر نماز پڑھنا فرض ہے، روزے کے بارے میں نہیں فرمایا، حالانکہ فرض وہ بھی اللہ کے لیے ہی ہے، روزہ بھی اللہ کے لیے رکھنا چاہیے، حج بھی اللہ کے لیے کرنا چاہیے، زکات بھی اللہ کے لیے دینا چاہیے، جو 5 ارکان ہیں سب اللہ کے لیے، لیکن خاص طور سے اللہ نے حج کے بارے میں فرمایا اللہ کے لیے لوگوں پر حج کرنا فرض، پہلے فرمایا اللہ کے لیے۔ حاجی کی پہلی شرط اور حاجی کے لیے پہلی فکر اور پہلی کوشش ہر حاجی کی، ہر حج کرنے والے کی ہونا چاہیے کہ یہ حج مجھے اللہ کے لیے کرنا، کوئی کام ایسا نہیں کرنا جس سے دکھلاوا، ریاکاری نام و نمود ہوتا ہو، جس سے میرے اندر ریاکاری آنے کے چانسز ہوں، میں تکبر کے اندر جس وجہ سے مبتلا ہو جاؤں، ایسے کوئی وجوہات، ایسے کوئی کام ہمیں اختیار نہیں ہے، اس لیے کہ حج ختم ہو جائے گا۔ اور اسی لیے ہی اللہ تعالیٰ نے اخلاص کی شرط لگائی گویا حج کے بارے میں کہ نماز کو 5 مرتبہ دن میں فرض ہے، حج کو زندگی میں 1 ہی مرتبہ فرض ہوتا ہے، نماز کو دن میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ فجر میں اخلاص نہیں آ پایا، ظہر میں اخلاص لیا، ظہر میں نہیں آ پایا، عصر میں نہیں، مغرب میں، عشاء میں، آج نہیں تو کل، اور اس سال نہیں تو اگلے سال، کبھی بھی اخلاص پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد چانسز ہیں، وہ مواقع ہیں اس کے پاس اخلاص پیدا کرنے کے،
کیونکہ نماز فرض ابھی اور بھی ہے. اس سال رمضان کے روزے صحیح نہیں رکھ پایا، اگلے سال اس کے پاس موقع ہے. زکات کے اندر اخلاص پیدا نہیں کر پایا، اگلے سال موقع ہے. لیکن حج تو زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہوتا ہے. جو ایک بار حج فرض ہو گیا، اب اگلی سال اگلی بار یا اس کے بعد جتنے بھی حج کرے گا وہ نفل ہوں گے، فرض نہیں ہوں گے. فرض تو ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے. اب آپ سوچیں کہ اس سال صحیح نہیں کر پائے، ایک مرتبہ اور کر لیتا ہوں تو وہ نفل کہلائے گا، فرض نہیں. فرض تو آپ کا ادا ہو گیا پہلی مرتبہ میں، اب آپ جتنے بھی کریں گے وہ نفل حج ہوں گے. اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ پہلا حج آدمی کر رہا ہے، اس کا حج فرض ہے، اس کو اچھی طرح کرے. اس لیے کہ موقع ہاتھ سے نکل گیا، دوبارہ میسر نہیں ہوگا. اب جو حج کرے گا تو نفل ہوگا، وہ فرض نہیں ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی سب سے پہلے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر اللہ کے لیے حج کرنا فرض ہے. اللہ کے لیے نام و نمود تو دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے. آج کل ہم لوگ بہت سے کام ایسے کرتے ہیں جس میں نام و نمود تو دکھلاوا ہوتا ہے. علماء نے تو یہاں تک کہ احتیاط کے طور پر مکروہ لکھا ہے حج پہ جانے سے پہلے حاجی کی دعوتوں کو، اس سے بھی ریاکاری کا شائبہ ہے. ایسا نہ ہو اس کے اندر ریاکاری پیدا ہو جائے کہ یار میں حاجی، میری عزت ہو رہی، میں کچھ بن گیا، کچھ بننے جا رہا ہوں. ارے نماز روز پڑھتا ہے، نماز فرض ہے، نماز کے لیے کوئی اتنا اہتمام ہے؟ نماز بھی تو فرض ہے، حج بھی فرض ہے. وہی 5 چیزوں میں ایک نماز ہے. بنیاد اسلام علی خمس، 5 چیزوں کی بنیاد میں وہی نماز ہے روزانہ، وہی زکات ہے، حج. لیکن حج کے لیے خاص طور سے آدمی اتنا کیوں شور شرابہ کر رہا ہے، اتنا کیوں جو ہے آدمی شہرت دے رہا ہے، اس کو اتنی شہرت دینے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. اس کو مکروہ لکھا ہے اس وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو اس کے اندر ریاکاری پیدا ہو. اور یہ تو اب تو یہ کہا جائے کہ حاجی کی دعوتوں کا ایک رسم بن گئی ہے، اور ایسی رسم بن گئی ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں. اگر حاجی کی دعوت نہیں کرو تو بڑے کنجوس ہو، بڑے بخیل ہو، اپنے بھائی سے محبت نہیں ہے تمہیں، اپنے چچا سے محبت نہیں، ان کی دعوت بھی نہیں کرتی. کہاں کی سنت ہے حاجی کی دعوت کرنا؟ کہاں سے لے آئے؟ ایک ایکسٹرا چیز، ایک چلن. کوئی غریب ہے تو اس کو بھی کرنا ہے، غریب ہے اس کو بھی کرنا. بہن غریب ہے، اس کے پاس نہیں ہے، لیکن لوگ کیا کہیں گے، خاندان کے اندر نام کر جائیں گے، لوگ جینے نہیں دیں گے کہ اپنے بھائی کی دعوت نہیں کری، قرضہ لے کر دعوت کرے گئے. ہو رہا ہے ایسا. چاہیے حج کرنے والے کو خود کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو سمجھائے کہ میری کوئی دعوت نہ کرے. میں وعدہ کرتا ہوں سب کے لیے دعا کروں گا، آپ میری دعوت نہ کریں گے دعا کروں گا آپ کے لیے. اپن رشتہ دار ہیں، کوئی اختلاف نہیں، بعد میں کھانے کی دعوت، لیکن ابھی مت کرو. آپ تو صاحب حیثیت ہے، آپ کر دیں گے دعوت، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسرے وہ لوگ بھی دعوت کرنے پر مجبور ہو جائے. دیکھا جائے کہ جن کے پاس حیثیت نہیں ہے یا کرنا نہیں چاہتے، ان کے اوپر کوئی بات ہے، کوئی مشکل کا سامنا ہے، ان کو ابھی موقع نہیں ہے، لیکن وہ بھی شرم کی وجہ سے دعوت کریں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ دعوت کریں، آپ کی دعوت ہمیں قبول لے کر کھائیں. سمجھائیں کو، سمجھانے سے ہر چیز سمجھ میں آتی ہے. مثال سے ہے، تمثیل سے تفہیم میں تسہیل ہوتی ہے. ہمارے استاد کہتے تھے تمثیل سے تفہیم میں تسہیل ہوتی ہے، یعنی مثال سے سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. اب مثال دے کر سمجھائیں، انشاءاللہ سمجھ میں آئے. تو حج جو ہے وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. آج کل تو موبائل کا دور چل گیا، موبائل کا دور چل گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو مجبور تھے. اللہ نے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ، اے ابراہیم حج کا اعلان کرو. کہا نا جب بیت اللہ کو بنایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم اور اسماعیل نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اللہ سے دعا کی ربنا تقبل منا، اس کو ہماری جانب سے قبول فرما لیجیے. اس لیے کہ آپ قبول فرما لیں گے تو فائدہ ہوگا، ورنہ ہمارے عمل کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ نے قبول نہیں کیا. قبول کرنے ہمیں بہت بڑی بات. ہم لوگ سوچتے کبھی اس بات کو، نام و نمود کے اندر، شہرت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، لائق دکھا رہے ہیں اپنے حج کو. ارے اللہ قبول فرما لے، بہت بڑی بات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنا بڑا کام کیا، عظیم الشان کام انجام دیا ابراہیم علیہ السلام نے. بیت اللہ کی تعمیر کی. کہیں آپ جو کارن پکڑ کے کھڑے نہیں ہوئے، کہیں کوئی تکبر نہیں، کوئی فخر نہیں، اور دعا کر رہے ہیں عاجزی کے ساتھ کہ اتنا بڑا اور اتنا عظیم کام اللہ نے مجھ سے لیا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں اگر اللہ قبول نہ کرے. فائدہ تو تب ہے جب اللہ قبول کر لے. عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا، اے اللہ اس کو قبول فرما، اے میرے ہمارے پروردگار اس کو قبول فرما لیجیے.
انک انت السمیع العلیم، آپ بہت زیادہ سننے والے جاننے والے۔ ان کے پاس کوئی موبائل نہیں تھا کہ لائیو دکھا دیتے دیکھو میں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اپنے ہی حج دکھا رہے ہیں، اپنے حج دکھانے میں لگے، اپنے طواف دکھانے میں لگے۔ اللہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اللہ کے لیے کی، اسی اللہ کے لیے حج کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اور حج کرو اللہ کے لیے کرو، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں۔ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ویڈیو بنا رہے، دھیان کہاں ہے؟ اس وقت پورا دھیان آدمی کا اللہ کی طرف ہونا چاہیے، میں کھڑا کہاں ہوں؟ یہاں قبولیت کا در ہے، قبولیت کا دربار ہے، یہاں ہر چیز قبول ہو رہی ہے، اللہ دل کی باتوں کو سن رہا ہے۔ یہاں پر لوگ ترستے ہیں یہاں آنے کے لیے، کتنی مدتوں کے بعد میرا یہاں آنا ہوا، دوبارہ نہیں معلوم کہ میرا یہاں آنا ہو نہ ہو، کس دربار میں کھڑا ہوں، بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، جس کو دیکھنا عبادت ہے۔ کتنے ہزار فرشتے میرے ساتھ طواف کر رہے ہیں، وہاں پر اس کو سوجی ہے موبائل پر ویڈیو کال کرنے، طواف کر رہا ہے، ویڈیو کال کر رہا ہے، ہر جگہ موبائل چل رہا ہے۔ ذرا سا خوف نہیں اللہ کا، اللہ نے مجھے پکڑ دیا، میرے ہاتھوں کو یوں شل کر دیا، میری آنکھیں پھٹی کے پھٹی دے گئی تو کیا ہوگا؟ میں ذرا سا خوف نہیں۔ وہاں جس جگہ پر ثواب بہت زیادہ ملتا ہے، اللہ کی رحمتیں کثرت سے برستی ہیں، جہاں وہاں پکڑ بھی بہت سخت ہوتی ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے مدینے کی دہی کو کھٹا کہہ دیا، مدینے کا دہی کھٹا ہے، نبی علیہ السلام اس کے خواب کے اندر آئے اور کہا مدینے سے نکل جا رہا، تیری جرأت کیسے ہوئی کہ تم میرے شہر کے دہی کو کھٹا کہنا؟ جہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں وہاں پکڑ بھی بہت سخت ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے ہم موبائل کا استعمال ایسے جب ارکان کر رہے ہوں نہیں کر رہے، ارے ہم جو ان کو بیت اللہ دکھا رہے کوئی نئی چیز نہیں، کس نے نہیں دیکھا؟ موبائل کے اندر سب نے دیکھا ہے، سب نے دیکھا ہے، اس سے اچھا ڈلا ہوا ہے نیٹ کے اوپر، یوٹیوب پہ اس سے اچھا سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ کیا ہم دکھائیں گے تبھی وہ زیارت کریں گے؟ اس کی وہ تو ویسے بھی دیکھ سکتے ہیں، مینا عرفات کو ویسے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہم اپنے حج کو کیوں خراب کر رہے ہیں؟ حج کو اللہ کے لیے کرنے کی شرط بیان کی ہے۔ حاجی کہلانے کی نیت سے بھی کبھی حج نہیں کرنا، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ آدمی حاجی کہلانا، ہاں لوگ احترام میں حاجی صاحب کہیں یہ ان کا بڑا ہوگا، یہ ان کا بڑا ہوگا، کوئی عزت دے، حاجی کہے، مفتی صاحب کہے، حافظ صاحب، یہ ان کا۔ لیکن میں اپنے آپ کو مفتی اس لیے کہ لوگ مجھے مفتی کہیں، اس لیے تو یہ ریاکاری، اللہ کی چیز پسند نہیں، دین میں ایسی چیز نہیں، یہ دنیا کے اندر چلتا ہے۔ ایک مشاعرہ ہو رہا تھا، ایک شاعرہ ڈاکٹر تھی، ناظرین میں نے دیکھا، ناظرین مشاعرہ نے اس کو ڈاکٹر نہیں کہا، تو وہ بھرے مشاعرے میں اسٹیج پر بھڑک گئی وہ شاعرہ کہ تم نے مجھے ڈاکٹر کیوں نہیں کہا؟ میں ڈاکٹر ہوں، پی ایچ ڈی ہوں میں اردو سے، مجھے ڈاکٹر نہیں کہا آپ نے۔ وہ بیچارہ معافی مانگ رہا، ناظرین مشاعرہ جو نظامت کر رہا، دینا ان سے نہیں کر رہا، سے معافی مانگی، بات میں معافی مانگتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کے نام کے آگے مجھے ڈاکٹر لگا۔ یہ دنیا داروں کے معاملہ ہو، لیکن نماز آدمی دن میں 5 دفعہ پڑھتا ہے، کبھی اپنے آگے نمازی لکھتا ہے، نمازی شفیق صاحب، نمازی فلاں صاحب، نمازی فلاں صاحب، زکاتی فلاں صاحب، روزے دار فلاں صاحب لکھتا ہے گا، پھر حاجی فلاں، حاجی فلاں، حاجی فلاں، حاجی فلاں، یہ کہاں سے آ گئے؟ اور نہیں لکھو تو غصہ ہو جاتے ہیں صاحب، کتنا بے وقوف آدمی ہے اور کتنا بے رحم آدمی ہے، میرے نام کے آگے اس نے حاجی نہیں لکھا۔ ایک صاحب حج کر کے کہا میرا کھاتا نکالو، ڈائری نکالو، دکاندار بڑا خوش ہوا کہ آج میرا پورا قرضہ ادا کر دے، کہا کہ جہاں جہاں میرا نام لکھا ہے اس کے نام کے آگے حاجی لکھو، میں حج کر کے آیا۔ تمہارا ناز ہو جائے، میں سمجھ رہا تھا آج میرا قرضہ ادا کرتے ہیں خان صاحب، نہیں تو حاجی لکھوانے کی ڈائری بنوائی۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ فرمائے لوگوں کے لیے، اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، تو پہلی شرط بیان کی اللہ، اس لیے بہت ہمیں دھیان رکھنا ہے، زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہوتا ہے، اس کو اچھی طرح ادا کرنا ہے، سیکھ کر کرنا چاہیے، دوبارہ یہ موقع نہیں ملے گا۔ آپ سوچیں کہ اس بار صحیح نہیں ہوا، اگلی بار کریں گے، اگلی بار نفل ہو جائے گا، فرض نہیں رہے گا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم حج کا اعلان کرو۔ جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو فرمایا حج کا اعلان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ میری آواز کو کون سنے گا؟ کہا کہ تمہارا کام اعلان کرنا ہے، آواز کو پہنچانا میرا کام۔ ہم ذرا غور کریں، یوٹیوب کا دور نہیں ہے، انٹرنیٹ کا دور نہیں ہے،
یہاں تک کہ کچھ سالوں پہلے وائرلیس کا دور تھا، وہ دور بھی نہیں ہے کہ ایک تھانے سے دوسرے تھانے میں آواز پہنچائی جاتی تھی، وہاں سے خبر پہنچتی تھی کہ صاحب وہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، آپ کا وائرلیس آیا، وہ تھانے پہنچتا تھا، بات کرتا تھا، ایسے خبر پہنچتی تھی. وہ دور بھی نہیں تھا، مائک کا بھی دور نہیں تھا کہ کم سے کم وہ آس پاس کے بستی والے ہی سن لیتے اذان کی طرح، مائک کا بھی دور نہیں. ایسے زمانے کے اندر ابراہیم علیہ السلام سے کہا اعلان کرو تم. اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا لوگوں تم پر اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے، جب اعلان فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعلان کو تمام دنیا کے ان لوگوں تک پہنچایا جن کی قسمت میں زندگی میں حج کرنا لکھا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے کہا بڑے خوش نصیب کی وہ روح ہیں جنہوں نے دمادم لبیک کہا، اس لیے کہ جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا ہوگا اتنی مرتبہ وہ زندگی میں حج کرے گا. جس نے ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار پر، اس اعلان پر ایک مرتبہ کہا لبیک تو ایک مرتبہ حج کرے گا، جس نے 2 مرتبہ کہا 2 مرتبہ، جس نے کہا 20 مرتبہ کہا ہوگا وہ 20 مرتبہ حج کرے گا. اور کر رہا ہے الحمدللہ. جو دنیا میں لوگ موجود تھے انہوں نے بھی سنا جن کی قسمت میں حج تھا، اور جو ابھی پیدا نہیں ہوا عالم اربع میں ان لوگوں نے بھی کہا، یہ اللہ نے آواز سنائی. اور دوسری میں نے 2 آیتیں پڑھی، اور تیسری حدیث نبی علیہ السلام فرمایا من حج للہ فلم يرفث ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. جو اللہ کے لیے حج کرے، دیکھیے یہاں پر بھی نبی علیہ السلام نے وہی شرط کری، حج کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے. حاجی کہلانے کے لیے نہیں، نام و نمود کے لیے نہیں، بالکل اللہ کے لیے. من حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرے، فلم يرفث ولم يفسق، اور اس حج کے اندر کوئی بےہودہ بے حیائی کی باتیں نہ کرے، ولم يفسق، اور کوئی گناہ کے کام نہ کرے، رجع كيوم ولدته امه، وہ ایسا حج سے واپس ہوتا ہے جیسا اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنما. اب ہم غور کریں کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ حاجی جب اپنے حج سے فارغ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسا دھو دیتے ہیں جیسا کہ وہ آج ہی اپنی ماں سے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو، اس کے اوپر کوئی گناہوں کا دھبا نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو بندوں کے حقوق ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے. اس لیے علماء نے لکھا ہے مستحب یہ ہے کہ حج پہ جانے سے پہلے اپنے رشتہ داروں سے جن سے میل جول ہے، تعلقات ہیں، ان سے ملاقات کر کے معافی طلب بھی کر لینا، یہ مستحب ہے. معافی طلب بھی کر کے جائے. اور خاص طور سے اب جن سے ہے ہی نہیں ان سے اتنا ضروری ہے کہ جن سے ہے کبھی یا جن سے زیادہ ملنا جلنا ہوتا ہے، کبھی خدا نہ خاص میں نے کوئی بات کہہ دی ہو، انہوں نے بتائی نہ ہو، ان کو بری لگی ہو، تکلیف دہ بات ہو، تو ان سے جو ہے معافی مانگ لینا چاہیے، معافی مانگ کر جانا چاہیے. اس لیے کہ حقوق العباد اللہ تبارک و تعالیٰ حج سے معاف نہیں فرمائے. اب علماء نے لکھا ہے کہ جن احادیث کے اندر یہ آیا ہے کہ حج سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حقوق العباد کی، حقوق اللہ بھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقوق العباد کے جو گناہ تھے وہ تو معاف ہو گئے لیکن حقوق معاف نہیں ہوئے. مثال کے طور پر چوری کی، چوری حقوق العباد میں سے ہے، چوری کی تو چوری پر جو گناہ تھا وہ تو معاف ہو گیا لیکن حق معاف نہیں ہوا. وہ جو چوری کی ہے واپس کرنا پڑے. کسی کو تھپڑ مارا تو اس پر جو گناہ تھا وہ گناہ معاف ہو گیا لیکن تھپڑ معاف نہیں ہوا، وہ اس سے معافی مانگنا پڑے. کسی کا پیسہ کھا گیا، کسی کی زمین دبا لی تو اس پر جو گناہ تھا وہ حج کرنے سے معاف ہو گیا لیکن حقوق معاف نہیں ہوئے، وہ معاف کرانا پڑیں گے یا ادا کرنا پڑے گا جب معاف نہیں. تو اس ان احادیث کا مطلب یہ کہ اس سے کہ حج کرنے سے تمام حقوق العباد بھی معاف ہو جاتے ہیں اور حقوق اللہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. مطلب یہ کہ اس کا جو گناہ تھا وہ معاف ہو، اس کا دھیان رکھیں. اور بعض لوگ اتنے کٹور ہیں، اتنے سخت دل ہوتے ہیں کہ وہ معاف کرنے کو تیار نہیں. حاجی صاحب آئے دوسرے ہفتے کہ جب آپ بیان کریں تو یہ بات لوگوں کو بتائیں کہ جب کوئی حاجی حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے تو معاف کر دیا کریں. پھر بعض مرتبہ ہمارے رشتہ دار ایسے ہم نے ان سے معافی مانگی، معاف کرنے کو تیار نہیں. تو میں نے ان سے کہا یہ آپ کا ضبط تھا، آپ نے معافی مانگی، اللہ دیکھ رہے ہیں، آپ نے معافی مانگ لی، انہوں نے معاف نہیں کیا. آپ گنہگار نہیں ہیں، گنہگار وہ ہیں، گنہگار وہ ہیں. آپ حج کریے، کوئی آپ کا کوئی گناہ نہیں، آپ کا حج قبول ہو. اس لیے کہ آپ نے اپنی طرف سے معافی مانگی، ہم اپنی طرف سے معافی مانگ لیں. لیکن خدا نہ تھوڑی دیر کے لیے وہ سوچے جو معاف کرنے کو تیار نہیں، جو دل میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اگر بندے سے ایک غلطی ہو گئی، ایک گناہ ہو گیا، ہم پوری زندگی اس کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے بھی انصاف ہو گیا، اللہ تعالیٰ تو انصاف کے مالک ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے لیے یہی انصاف پسند کر لیا کہ جب تم لوگوں کو معاف نہیں کرتے ہم بھی تمہیں معاف نہیں کریں گے. تم تو دل میں 100 مرتبہ گناہ کرتے ہو، غلطی کرتے، ہم تمہیں معاف کرتے ہو. میرے بندے کی غلطی ایک گناہ معاف کرنے کو تیار نہیں، جب میں بھی تمہارے ساتھ یہی انصاف کا معاملہ کرتا ہوں. سوچے ذرا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے. آسمان والا تم پر رحم، ہم زمین والوں کو معاف کریں، آسمان والا ہم کو معاف کریں. بس یہی سوچ کے معاف کر دیا. ارے کتنی بڑی غلطی کی ہو سامنے والے نے، دل نہیں چاہ رہا، دل نہیں چاہ رہا. یقیناً کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں دل نہیں چاہ رہا معاف کرنے کا، دل نہیں چاہ رہا، لیکن اللہ کے لیے تو کرنا، اللہ کے لیے. اور یہ فوراً اللہ کی پکڑ اور اللہ کا انصاف دھیان رکھیں. اگر اللہ نے انصاف کا معاملہ کر دیا اور اپنی پکڑ کا معاملہ فرما دیا، پھر میرے بھی کتنے گناہ ایسے بندہ معاف نہیں کرے گا. اور حالانکہ میں تو بہت بڑا گنہ گار معاف کر دیے کرے. اور چوتھی حدیث اللہ کے نبی علیہ، چوتھی بات جو میں نے چوتھے نمبر پر حدیث پڑھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. حج مقبول کا بدلہ اللہ کے نزدیک جنت کے سوا کچھ بھی. یہ حج مقبول، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حج کو قبول فرمانے میں، یہ بہت بڑی بات ہے. تو پہلی بات جو لوگ حج کے لیے جانا ہے وہ اللہ کے لیے حج کرے، اللہ سے دعا کرے کہ اس حج کو قبول فرمائے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ اس کو قبول فرمائے، ہم بھی دعا کریں اس کو قبول کر لیں. اور جو لوگ حج کو نہیں جا رہے وہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی حج بیت اللہ کی جلدی سعادت نصیب کرو. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. ہم نے دیکھا ہے بعض مرتبہ ریڑھی چلانے والے، یعنی ٹھیلے چلانے والے، سبزیاں بیچنے والے، فروٹس بیچنے والے حج کر لیتے ہیں، اور بعض مرتبہ امیر لوگ جو ہے حج کو ٹال دیتے ہیں. جب حج سے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ زندگیوں کے بدلنے کے فیصلے فرماتے ہیں حج سے، تو کیوں نہ یہ حج جوانی میں کیے جائے؟ کیوں بڑھاپے کے لیے کاٹتے ہیں؟ اگر ہم خدا نہ خواستہ بغیر حج کیے مر گئے تو ہم حدیث پاک کے اندر فرمایا، بلکہ قرآن میں بھی اللہ نے کہا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. جو انکار کرے اللہ تعالیٰ غنی ہے تمام عالم سے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جس پر حج فرض تھا اور اس نے حج فرض ادا نہ کیا اور بغیر اس کے مر گیا حج ادا کرنے سے پہلے، تو کوئی گارنٹی نہیں ہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر. اس لیے سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم حج فرض کو ادا کریں اگر حج فرض ہو گیا. بعض مرتبہ ہم لوگ کرتے بہت زیادہ ہو لیکن آخری بات ہے، بعض مرتبہ ہم لوگ کرتے ہیں پہلے بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں، بچوں کی شادی کرتے ہیں، بچوں کی دکانیں کھلواتے ہیں، سارے کاموں سے نپٹ جائے اس کے بعد حج کریں گے. جو کچھ بچے کا مرے بڑا ہو جائے کہ ہم اب بچے کا حج کر لیں گے. حج تو جب اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا فرض ہو گیا، اب نہیں. بیٹیوں کی شادی میں 4 لاکھ روپے خرچ کرنا فرض نہیں تھا، 5 لاکھ روپے خرچ کرنا نہ فرض تھا کوئی. وہ تو ہم نے معاشرے کی دیکھا جائے کہ چال چلن کے حساب سے اور دستور کے حساب سے ہم لوگ 5 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں. فرض تھوڑی ہے، فرض تو حج ہے. پہلی فرصت میں آدمی کو چاہیے کہ وہ حج اس کا فرض ہو گیا ہے تو اس کو ٹال مٹول نہ کرے. حدیث پاک کے اندر فرمایا من اراد الحج فلیتعجل. جو حج کا ارادہ کرے اس کو چاہیے کہ جلدی کرے، نہیں معلوم اس کی موت آ جائے اور وہ یا پھر وہ غریب ہو جائے تو حج نہ کر پائے، یا موت آ جائے تو حج نہ کر پائے. جلدی کرنا چاہیے. جوانی میں حج کریں گے. آج سب سے بڑا افسوس حاجی کو وہاں جانے کے بعد یہ ہوتا ہے، آپ دیکھنا سب سے بڑا افسوس یہ ہوتا ہے کاش کہ میں یہ حج جوانی میں کروں. سب سے بڑا افسوس وہاں جانے کے بعد ہے کیونکہ وہاں سارا کام جوانی کا ہے، محنت کا ہے، مشقت کا ہے، طاقت کا کام ہے. اور وہ جب بڑھاپے میں جاتا ہے آدمی کھڑا وہ دیکھتا رہتا ہے کاش کبھی حج جوانی میں کرتا. در جوانی توبہ کرتن پہ شیوائے پیغمبری. اور توبہ بھی اصل جوانی کی ہوتی ہے. جوانی میں حج کرتے اللہ تعالیٰ زندگی کے بدلنے کے فیصلے کرتے، ہماری دنیا اور آخرت بنتی ہے. اب بڑھاپے میں حج کرتا ہے، حالانکہ حج کرنا چاہیے، نہیں کرا جوانی میں تو بڑھاپے میں کرنا وہ تو فرض ہے، لیکن بہتر ہے جن کو اللہ نے دیا ہے وہ جوانی میں کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہمیں نصیب فرمائے.